اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں سبق میں یہ بیان فرمایا کہ وجہ تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں اس معنی میں مشترک ہوں۔ زید کالاسد میں شجاعت وجہ تشبیہ ہے، اس لیے کہ شجاعت میں زید اور اسد دونوں مشترک ہیں۔ لہذا زید کالاسد میں وجہ شبہ ناطق کو بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اسد مشبہ بہ مشترک نہیں۔ ایسی سائل کو وجہ تشبیہ بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس میں مشبہ زید سائل اگرچہ اسد ہے لیکن زید نہیں ہے، ناطق اگرچہ زید ہے انسان نہیں ہے۔ تو وجہ تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مشترک ہیں، ہے نا؟ اگر وجہ تشبیہ ایسی ہے کہ جس میں مشبہ یا مشبہ بہ مشترک نہیں ہے تو بولو اس کو وجہ تشبیہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے بیٹا ضابطہ۔ اس ضابطے کے تحت علامہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، ایک مشہور مقولہ ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، مشہور مقولہ ہے۔ کلام میں نحو ایسے ہے جیسے کہ کھانے میں نمک، کہ نمک کے بغیر کھانا صحیح نہیں، بے ذائقہ، ایسی نحو کے بغیر کلام صحیح نہیں۔ النحو فی الکلام مشبہ، الملح فی الطعام مشبہ بھی، سمجھے؟ نحو فی الکلام مشبہ، ملح فی الطعام مشبہ بھی۔ اب اس میں چاہیے وجہ تشبیہ، تو بعض لوگوں نے وجہ تشبیہ بتائی ہے کون القلیل مصلحہ و کون الکثیر مفسدہ کو۔ ذرا ذہن پہ زور دینا کہ کس کو؟ کون القلیل مصلحہ، کیا مطلب؟ قلیل کا مصلح ہونا اور کثیر کا مفسد ہونا۔ قلیل کا مصلح اور کثیر کا مفسد ہونا، کیا ہونا؟ قلیل کا مصلح ہونا، اس کو وجہ تشبیہ بتایا ہے کہ نمک کھانے میں کم ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اور نمک اگر کھانے میں زیادہ پڑ جائے تو اس کو، تو کون القلیل مصلحہ اور کون الکثیر مفسدہ کو وجہ تشبیہ بنایا ہے۔ کس کی؟ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔
وجہ تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں اس میں مشترک ہوں. ذرا غور کرنا. تو قلیل کا مصلح ہونا اور کثیر کا مفسد ہونا یہ بات مشبہ بہی میں تو ہے. کس میں؟ مل فی الطعام میں. مل فی الطعام میں تو یہ بات ہے کہ نمک کم ہو تو مصلح ہے، زیادہ ہو تو مفسد ہے. لیکن یہ بات مشبہ میں نہیں ہے. یہ بات کیا مطلب کہ نائب کلام میں کم ہو تو مصلح ہے اور نائب کلام میں اگر زیادہ ہو جائے تو مفسد ہو جائے، یہ بات اس میں نہیں ہے. یہ ہے کہ تھوڑے نائب کا استعمال کرنا ورنہ کلام فاسد ہو جائے گا. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بلکہ نائب کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے سارے قواعد کی رعایت کرو، فاعل کو رفع دو مثلا اور مفعول کو نصب دو، تو کلام صحیح رہے گا. اور ذرا سی بھی رعایت اگر چھوڑ دو کلام فاسد ہو جائے گا. جیسے کہنا تھا ضرب زید عمرا، کہہ دیا ضرب عمر زیدا، بالکل الٹا ہو گیا. تو نحو کے قواعد کی اگر رعایت میں تمام یہاں ہوگی تو کلام صحیح ہوگا، اور رعایت اگر نہیں ہوگی تو کلام صحیح نہیں ہے نا. تو وہ جو بات ہے کون القلیل مصلحہ و کون الکثیر مفسدہ، یہ بات مشبہ بھی میں تو ہے. بولو مشبہ میں اس لیے کون القلیل مصلحہ و کون الکثیر مفسدہ کو وجہ تشبیہ قرار دینا درست ہے. کیا وجہ تشبیہ؟ یہ تو کلام تو بولا جاتا ہے انہ وہ فی الکلام کالمل فی الطعام، کہ ہم نے کلام کی صحت کا انکار تھوڑی کیا ہے. وجہ تشبیہ یہ بتا رہا ہوں اس کا انکار کیا ہے. وجہ تشبیہ دوسری چیز ہے. وہ کیا؟ ان دونوں کو بروئے کار لاؤ، کیا تو صلاح رہے گی، اور ان دونوں کو چھوڑ دو تو فساد ہوگا. کیا؟ ان دونوں کو بروئے کار لاؤ. الاعمال الصلاح باعمالہما والفساد باہمالہما، یہ وجہ تشبیہ ہے. کیا مطلب کہ اگر کھانے میں نمک ہو تو کھانے کی صلاح، اور کلام میں نحو کی رعایت ہو تو کلام کی صلاح، اور دونوں کو چھوڑ دو. چھوڑنے کا مطلب کھانے میں نمک نہ ہو اور کلام میں نحو کی رعایت نہ ہو تو دونوں میں فساد. یہ وجہ تشبیہ قرار دو. پوری بات سمجھ کے دوبارہ سمجھاؤں. فرماتی ہیں فعلم فساد جعلہ، وجہ تشبیہ میں طرفین کے اشتراک کے وجوب سے معلوم ہو گیا کہ قائل کے قول انہ وہ فی الکلام کالمل فی الطعام میں وجہ تشبیہ کون القلیل مصلحہ والکثیر مفسدہ کو بنانے کا فساد ظاہر ہوگا. عبارت لمبی ہو گئی، پورا ترجمہ سمجھ گیا نہیں؟ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وجہ تشبیہ میں طرفین مشترک ہوں گے، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ انہ وہ فی الکلام کالمل فی الطعام میں کون القلیل مصلحہ اور کون الکثیر مفسدہ کو وجہ تشبیہ بنانا فاسد ہے، یہ معلوم ہے. اس لیے کہ مشبہ یعنی نحو اس معنی میں مشترک نہیں ہے، اس لیے کہ نحو میں قلت و کثرت کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ مخفی نہیں ہے کہ یہاں پر نحو سے مراد نحو کے تمام قواعد کی رعایت اور اس کے احکام کا استعمال ہے، جیسے فاعل کا رفع، مفعول کا نصب. اور یہ باتیں اگر کلام میں پائی جائیں گی بے تمام یا بے کمال یا، تو یہ کلام اس لائق ہوگا کہ مراد اس سے سمجھی جائے. وہ علم توجد اور اگر تو بقیہ فاسدہ ولم ينتفع به،
اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، برخلاف نمک کے، اس لیے کہ اس میں اعتماد قلت و کثرت کا ہے۔ بھئی طور کے کھانے میں اتنی مقدار ڈالی جائے جتنی مقدار کے ڈالنا لائق ہے۔ ارے ملا ڈالی جائے یا اس سے کم ڈالی جائے یا اس سے زیادہ ڈالی جائے، اس میں تو احتمال ہے کہ نمک کھانے میں اتنا ہی ڈالا جائے جتنا کہ مناسب ہے، یا اس سے کم ڈالا جائے یا اس سے زیادہ ڈالا جائے، تو وہاں تو احتمال ہے۔ نمک میں تو احتمال ہے ہی ہے کہ کم ہو یا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو، لیکن یہ احتمال نحو میں نہیں ہے کہ کلام میں نحو کم ڈالا جائے کہ زیادہ ڈالا جائے یا جتنا ہونا چاہیے اتنا ڈالا جائے، یہ نہیں یعنی ملا، بلکہ وجہ تشبیہ وہ الصلاح باعمالہما والفساد باعمالہما۔ اب یہاں سے پہلے انہوں نے مشبہ بھی کا ذکر کیا تھا، تو اس کی 4 صورتیں بیان فرمائی تھی۔ کیا کیا؟ دونوں حصے ہوں گے، دونوں عقلی ہوں گے، سب کی صورتیں مثال ذہن میں ہیں۔ پھر حصی اور عقلی سے کیا مراد ہے یہ بتایا تھا۔ اب وجہ تشبیہ کا ذکر کیا تو وجہ تشبیہ کے اقسام، تو انہوں نے وجہ تشبیہ کی 6 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی؟ فرماتی ہیں کہ وجہ تشبیہ یا تو طرفین کی حقیقت سے خارج ہوگی یا غیر خارج۔ کیا؟ یہ نہیں ہے خارج ہوگی کہ داخل، اس لیے کہ غیر خارج میں 3 صورتیں ہیں، یا تو تمام ماہیت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وجہ تشبیہ تمام ماہیت ہے وہ داخل نہیں ہے وہ، بلکہ وہ تو تمام ماہیت ہے۔ ارے خارج جسے حیوان ناطق انسان میں داخل ہے کہ خارج ہے؟ انسان میں داخل ہے یا خارج ہے؟ تو یہ کہیں گے یہ غیر خارج ہے۔ ارے حیوان ناطق انسان سے خارج نہیں ہے مگر انسان میں داخل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی تمام ماہیت ہے حیوان ناطق۔ ارے نہیں سمجھے؟ اسے بولتے ہیں نو، سمجھے؟ تو نو داخل نہیں ہوتی ہے بلکہ تمام ماہیت ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں یہ خارج نہیں ہے۔ اس لیے وجہ تشبیہ کی تقسیم یہ نہیں کی ہے داخل اور خارج، کیا تقسیم کی ہے؟ غیر خارج کی بھی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، اور خارج کی بھی 3 قسمیں ہیں، تو کل کتنی ہو جائیں گی؟ غیر خارج کی ایک قسم یہ کہ وجہ تشبیہ تمام ماہیت ہو، سنیں تمام ماہیت، اور یا وجہ تشبیہ غیر خارج ہے نا، یا وجہ تشبیہ جزء ماہیت ہو۔ اب جزء ماہیت ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ جز اسی کے ساتھ خاص ہے یا اس میں اور دوسری ماہیت میں مشترک ہے۔ سنیں اگر وجہ تشبیہ غیر خارج ہے تمام ماہیت ہے تو یہ نوع ہے، وجہ تشبیہ غیر خارج ہے اور جز ہے اور جزء مشترک ہے تو یہ جنس ہے، اور جزء خاص ہے تو یہ فصل ہے۔ تو اب وجہ تشبیہ اگر خارج نہیں ہے تو اس کی 3 قسمیں، وجہ تشبیہ نوع ہو یا جنس ہو، بولو، یا مثلا جیسے آپ نے یہ کہا کہ ھذا القمیص مثل ذلک القمیص، یہ قمیص اس قمیص کی طرح ہے۔ وجہ تشبیہ دونوں صوتی ہونے میں، وجہ تشبیہ
تو صوتی ہونا نو ہے کہ نہیں؟ ارے صوتی ہونا یہ جز ہے کیا اس کا؟ خارج ہے کیا؟ یہ نو ہے. اور یہ آپ نے تو یہ وجہ تشبیہ یہاں پر نو ہے، خارج نہیں ہے. اور یہ آپ نے یہ کہا کہ یہ قمیص اس قمیص کی طرح ہے کپڑا ہونے میں، کپڑا ہونے میں، تو یہ جنس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا تو بولو بھائی یہ بھی ہے اور کپڑا اس کی علاوہ اور بھی قسم کا ہو سکتا ہے. تو کپڑا ہونا یہ جنس ہے جو اس میں اور دوسرے میں مشترک ہے. اور ایک قمیص کے لیے کپڑا بولو جنس ہے، جیسے انسان کے لیے حیوان جنس ہے. دو گئی. اور یہ قمیص اس قمیص کی طرح ہے ریشم ہونے میں، کہ جیسے یہ ریشم کا ہے ایسے یہ بھی ریشم کا ہے. تو یہ ریشم کا ہونا یہ اس کا جزو خاص ہے. تو یہ فصل کی مثال ہو جائے گی. بات سمجھے؟ تو وجہ تشبیہ اگر طرفین کی حقیقت سے غیر خارج ہو تو اس کی 3 قسمیں. کیا کیا؟ نو ہوگی. اس کی مثال بھی یاد رکھو، جیسے یہ کپڑا اس کپڑے کے مثل ہے صوفی ہونے میں. یا جنس ہوگی، جیسے یہ کپڑا اس کپڑے کے مثل ہے نا. اور یہ قمیص اس قمیص کے مثل ہے. اب اگر طرفین کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کی بھی پہلے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس لیے کہ وجہ تشبیہ اگر طرفین کی حقیقت سے خارج ہے تو یا تو وجہ تشبیہ صفت حقیقیہ ہوگی یا صفت اضافیہ ہوگی. اگر صفت حقیقیہ ہو تو اس کی 2 قسمیں، حسیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی. سنیں، صفت وجہ تشبیہ اگر طرفین کی حقیقت سے خارج ہو تو صفت ہوگی، یعنی ایسا معنی ہوگی جو طرفین کے ساتھ قائم ہو. اب اس کی 2 صورتیں، حقیقیہ ہوگی کہ وہ حقیقیہ ہو کہ اس کا وجود فی نفسہ ہی ہو، غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہ ہو، یا اضافیہ ہوگی. اگر حقیقیہ ہو تو اس کی حسیہ ہوگی، یعنی اگر وجہ تشبیہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہے تو یا تو صفت حقیقیہ حسیہ ہے یا صفت حقیقیہ عقلیہ ہے اور یا صفت اضافیہ ہے. 6 صورتیں ہو گئی. طرفین کی حقیقت سے خارج نہ ہو تو نو خارج ہوگی یا خارج نہیں ہوگی؟ خارج نہ ہو تو 3 کیا نو ہوگی، جنس ہوگی، فصل ہوگی. طرفین کی حقیقت سے خارج ہو تو صفت حقیقیہ حسیہ ہوگی، صفت حقیقیہ عقلیہ ہوگی اور یہ صفت اضافیہ ہوگی. خارج نہ ہو اس کی مثالیں میں نے دے دی. اب صفت حقیقیہ حسیہ، صفت ابھی عقلیہ میں چلنا بھی وہ تو بعد میں آئے گی. صفت حقیقیہ حسیہ جیسے کہا خدہ کالورد فی اللون، تو یہ رنگ نہ تو چہرے کی حقیقت میں داخل ہے اور نہ ہی پھول کی حقیقت میں داخل ہے، اور رنگ وجہ تشبیہ ہے. لیکن یہ صفت بولو صفت ہے کہ دونوں کے ساتھ قائم ہے، اور یہ حقیقیہ ہے اور یہ حسیہ ہے. حسیہ کیا ہے کہ دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے. ارے ملا بیٹا. ایسے ہی آپ نے کہا کہ صوت کل ہمس، اس کی آواز ہمس کی طرح ہے، کس میں؟ ضعف میں، ہلکا ہونے میں. تو یہ خارج ہے اور یہ صفت ہے، حقیقیہ ہے، حسیہ ہے، مدرک بالسمع ہے. ملا؟ تو یہ صورتیں نکلیں گی کس کی؟ وجہ تشبیہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو اور صفت حقیقیہ حسیہ ہو.
فرماتے ہیں اور وجہ تشبیہ یا تو طرفین کی حقیقت سے خارج نہ ہو، بھئی طور کہ اس کی تمام ماہیت ہو، یا ان دونوں کا جز ہو۔ اب جز ہونے کی دو صورتیں، جزء مشترک ہو یا جزء مختص ہو۔ اور جیسے کہ ایک کپڑے کی تشبیہ دوسرے کپڑے کے ساتھ دونوں کی نوع میں یا دونوں کی جنس میں یا دونوں کی فصل میں، جیسے یہ کہا جائے ھذا القمیص مثل ذالک ہے نا فی کونہ مکتانا او صوبا ملا او من القطن، یہ کہ یہ روئی کے ہیں ملا، اور روئی جو ہے یہ اس کپڑے کے دونوں قمیصوں کا جز بھی ہے اور ان کے ساتھ خاص بھی ہے ملا۔ اور یا طرفین کی حقیقت سے خارج ہو تو صفت بولو اما حقیقیہ حسیہ، صفت ہو یعنی ایسا معنی ہوگی جو طرفین کے ساتھ قائم ہو۔ یہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ طرفین کا اس میں اشتراک ضروری ہے، تو ضروری ہے کہ وہ طرفین کے ساتھ میں قائم ہو، ایسا معنی ہو۔ اور وہ صفت یا تو حقیقیہ ہوگی، حقیقیہ سے مراد یعنی ایسی حیت ہوگی جو متمکن فی الذات ہو اور ذات میں متقرر ہو، حسیہ ہو یعنی حواس سے ظاہرہ میں سے کسی ایک سے مدرک ہو۔ ملا کل کیفیات الجسمانیہ، بولو جیسے وہ کیفیات جو اجسام کے ساتھ خاص ہیں، یہ وہ ہیں جو مدرک بالبصر ہیں، مدرک بالبصر۔ اب بصر کسے بولیں گے؟ بصر تو آپ نے سنو بیٹا، مدرک بالبصر کی مسائل پیش کی ہے، مدرک بالسماع کی الگ سنیں اور مدرک بالشم کی، لیکن اب جب مدرک بالبصر کہیں گے تو بصر کی تعریف کریں گے، مدرک بالسماع کہیں گے تو سماع کی تعریف کریں گے، مدرک بالشم کہیں گے تو شم کی تعریف کر دیں گے۔ علامہ سعد نے ہر ایک کی تشریح کر دی ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کس میں؟ شرح عقائد میں، کہ بصر وہ قوت ہے جو دماغ کے اگلے حصے میں ودیعت کی گئی ہے، دو جوفدار نالیاں ہیں، جیسے پائپ ہوتا نا، پائپ ہوتا نا، اسی کی طرح جوفدار نالیاں ہیں، باریک باریک، پہلے یوں آتی ہیں، یوں اگلے دماغ میں بیٹا یوں آتی ہیں، پھر ایک جگہ پر ملتی ہیں، یہ ملی، اور یہ والی نالی اس آنکھ میں جاتی ہے، یہ والی، اور ادھر سے جو نالی آ رہی ہے وہ اس آنکھ میں ملا، اور دونوں کا ایک ملتقا ہے، ملتقا دونوں کا، ملتقا کیوں ہے؟ دونوں ملتے ہیں وہاں، ارے یہ اس طریقے سے آ رہے ہیں، لیکن پھر دونوں وہاں پر کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر دونوں نہ ملیں، اس کی نالی الگ ہو اور اس کی نالی الگ ہو، دونوں کا ملتقا نہ ہو، تو یہ آنکھ کچھ دیکھے گی، اور یہ آنکھ دیکھ رہی ہے زید کو، یہ دیکھ رہی ہے امر کو۔ اب ایک ہی وقت میں دو چیزوں کا ادراک تو عقل کر نہیں سکتی ہے، اس لیے دونوں کا ملتقا رکھا ہے اللہ رب العزت نے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تاکہ مرئی ایک رہے، تاکہ مرئی ایک رہے۔ فرماتی ہیں بصر وہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے ان دو پٹھوں میں، المجوفتین جو دو کے نالیدار ہیں، اللتین تتلاقیان ملا جو دونوں فتف طریقان الی العینین ہے نا۔ اب بیٹا یہ مدرک بالبصر کون کون ہے؟ کیفیت جسمانیہ، من الالوان بولو والاشکال، الشکل کسے کہیں گے؟ تو بیٹا یہ علم فلسفہ کی بات آ گئی۔ تو آپ نے پڑھا کہ شکل وہ آیت ہے جو ایک بولو جو حاصل ہوتی ہے، شکل ایک نہایت یا اکثر، ارے ملا کیا ہے؟ ایک نہایت یا ایک سے زیادہ نہایت کے جسم کو احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک نہایت بولو یا ایک سے زیادہ نہایتوں کے جسم کو احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لا بیٹا قلم 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 قلم
قلم اس کا نظر آ رہا ہے نا. تو بیٹا جیسے یہ جسم ہے یہ جی اب یہ دیکھو یہ ملا جی یہ جو یہ ایک ہی نہایت ہے. یہ جی اس کے جسم کو احاطہ کرنے سے حاصل ہوئی. اب اگر آپ اس کو مربع بنائیں گے مربع یوں تو یہ 4 نہایتوں کے حاصل کرنے سے حاصل ہوگا. مثلث بناؤ گے بیٹا یوں تو 3 نہایتیں آئیں گے. تو یہ ایک نہایت یا ایک سے زیادہ نہایتوں کے جسم کو ارے یہ بالجسم ہے احاطہ کا ظرف ہے. یہ جسم کو احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. ملا شکل ایک نہایت یا ایک سے زیادہ نہایت کے جسم کو احاطہ کرنے کی حیت ہے شکل. جیسے دائرہ جی دائرہ گول دائرہ یا نصف دائرہ جی ملا یہ ہو جائے گا. ملا یا مثلث یا مربع وغیرہ ذالک. مخمس بنا لو مسدس بنا لو. حرکات اچھا. اور مقادیر مقدار کی جمع ہے. مقدار وہ کم میں متصل ہے جو قار الذات ہو. کم متصل کے جس کے کم وہ عرض ہے قابل قسمت ہو. اب اس کی 2 صورت ہے کم میں متصل کم میں منفصل. سنا. تو اگر دونوں کے درمیان کوئی ایسی نہایت ہو جزو مشترک ہو جو ایک کا مبدا دوسرے کا منتہا ہو. کیا ایک کا مبدا دوسرے کا منتہا. جیسے یہ آپ نے سنو بیٹا یہ خط ہے یہ سطح ہے. اب آپ نے اس کو ادھر سے گھیرا تو یہ جو آخری جو جز ہے نا یہ اس کا منتہا ہوگا اور اس کا مبدا ہوگا. ادھر سے لو تو اس کا منتہا ہوگا اس کا مبدا ہوگا. دونوں کے درمیان ایک جزو مشترک ہونا چاہیے جو ایک کا مبدا ہو ایک کم بولو ایک کا منتہا ہو. تو یہ کم میں متصل ہے. اور اگر کوئی ایسا جزو مشترک نہ ہو تو کم میں منفصل ہے. جیسے کہ عادات یہ لذاتی قابل قسمت تو ہیں. 10 کو آپ تقسیم کرو 5 میں ہو جائیں گے. یہ 4 میں اور 6 میں تقسیم کرو تو ہو جائیں گے. مگر 6 اور 4 میں تقسیم کرو گے تو 4 اور 6 کے درمیان کوئی ایسا جز نہیں ہے جو 4 کا منتہا اور 6 کا مبدا ہو یا 6 کا منتہا اور 4 کا مبدا ہو. ایسا نہیں ہے. کیا ارے جو کم میں متصل جی وہ عرض ہے جو بذاتی قابل قسمت ہو اور ان کے درمیان ایک ایسا جزو مشترک ہو جو ایک کا مبدا اور دوسرے کا منتہا بنے. سمجھ گئے. اور اگر جزو مشترک نہ ہو تو کم میں منفصل ہے. جیسے کہ عادات اب ایک قید اور ایک قار الذات ہو. قار الذات کیا بیٹا اس کے اجزاء مجتمع طور پر موجود ہوں. جیسے یہ ہے اس کے اجزاء مفروضہ یہ بالذات موجود ہے. سنیں. اور اگر اس کی اجزاء قابل تقسیم ہیں اور ان کے درمیان جزو مشترک بھی ہے جو ایک کا مبدا دوسرے کا منتہا بن سکتا ہے لیکن وہ مجتمع فی الوجود نہیں ہے تو پھر وہ کم میں متصل نہیں ہے بلکہ وہ زمان ہے. بلکہ وہ مثلا جیسے کہ 60 سیکنڈ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے. ہاں وہی جس گھنٹہ کہہ رہے ہو وہی 60 منٹ کا ایک سنیں 60 منٹ کا. اب مثلا 10:60 جو ہوئے تو یہ 60 منٹ 11ویں گھنٹے کا منتہا ہے. سنیں. اور 60 منٹ 12ویں گھنٹے کا مبدا ہے. تو بیچ میں جز بھی ہوا یہ قابل تقسیم بھی ہے
اور دونوں کے درمیان ایک جز بھی ہے جو جز مشترک ہے، ایک کا مبدا اور ایک کا منتہا ہے، لیکن یہ قارئ ذات نہیں ہے۔ قارئ ذات کیا نہیں ہے بیٹا؟ کہ 60 منٹ ایک ساتھ موجود ہوں۔ جی ارے 60 منٹ تو الگ بات، 2 منٹ بھی ایک ساتھ موجود نہیں ہوں گے۔ بات سمجھے؟ کہ یہ قارئ ذات نہیں ہے کہ یہ سارے اجزاء جو مفروضہ ہیں یہ مجتمع فی الوجود نہیں ہو سکتے، اور جب مجتمع فی الوجود نہیں ہوں گے تو انہیں زمان کہتے ہیں۔ جی تو اس کی اجزاء مفروضہ قابل قسمت بھی ہیں، اور ان کے درمیان ایک ایسا جزو مشترک بھی ہے جو ایک کے لیے مبدا دوسرے کے لیے منتہا بن سکتا ہے، لیکن اس کے جو اجزاء مفروضہ ہے یہ مجتمع فی الوجود نہیں ہے۔ اور کم میں متصل کیسے بولیں گے؟ جو لذاتی قابل قسمت ہو اور ان میں اجزاء مشترک جزو مشترک بھی ہو۔ تو اس سے کس کو نکالا ہے؟ کم میں منفصل کو، اعداد کو، اور پھر وہ اجزاء مجتمع فی الوجود بھی ہو۔ اس سے کس کو نکالا ہے؟ بولو۔ اس لیے کہ زمان کے اجزاء قابل انقسام ہے، ان کے درمیان ایک جزء مشترک ماننا ممکن ہے جو ایک کا مبدا دوسرے کا منتہا ہوگا، لیکن وہ اجزاء قارئ ذات نہیں ہے، مجتمع فی الوجود نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں مقدار و کم میں متصل ہے قارئ ذات، جیسے خط اور سطح جسم کے لیے اور جسم تعلیمی، اور حرکات۔ ارے ملا بیٹا؟ تو یہ مقدار بھی کس سے معلوم ہوتی ہے؟ دیکھنے سے۔ رنگ بھی کس سے معلوم ہوتا ہے؟ ارے بولو۔ شکل بھی کس سے معلوم ہوتی ہے؟ تو یہ حصی ہوئے کہ نہیں؟ ارے بولو۔ حقیقیہ بھی ہوئے اور ارے حقیقیہ بھی ہیں، اور حصیہ کون سے؟ جو مدرک بالبصر ہیں، جو والحرکات ملا۔ اور حرکات کیا بیٹا؟ حرکت اضعاف ہے کہ شدید ہے یا اشد ہے، یہ کس سے معلوم ہوتی ہے؟ بولو۔ ہیں؟ سننے سے کہہ رہے ہیں بس؟ کیا کہہ رہے ہو؟ قوت باصرہ سے۔ قلم نہیں بھیا، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بہت تھوڑے دل کہہ رہے پریشان ہو گیا۔ قوت باصرہ سے، قوت باصرہ سے ہے نا حرکت۔ ارے ملا؟ جیسے کہا حرکت و زید کا حرکت عمر، تو ظاہر سی بات ہے کہ حرکت زید کا جز نہیں ہے، خارج ہے، اور دونوں کے ساتھ قائم ہے، صفت حقیقیہ ہے، حصیہ ہے، مدرک بالبصر ہے۔ اب حرکت کسے کہیں گے؟ حرکت کی بھی تعریف، حرکت کی بھی تعریف۔ تو آپ نے پڑھا حرکت کی تعریف کہ حرکت قوت سے فعل کی طرف نکلنا ہے بطریق تدریج، سمجھ گئے؟ اور حکمہ کے نزدیک الگ ہے کہ اس آن میں مکان جس حیز میں ہے، آن ثانی میں مکان اس حیز میں نہ ہو، یہ حرکت ہے۔ پڑھا آپ نے کونان فی آنین فی زمانین، کیا ہے؟ کونان فی آنین ہے نا، فی مکانین فی زمانین، ہے کہ نہیں؟ کہ دو کونوں کا دو آن میں دو مکان میں ہونا، یہ حرکت ہے۔ جیسے ابھی مثلا چونٹی، تم تو بہت دور پہنچ جاؤ گے، تمہیں کیا سمجھا دوں گا میں، ہے نا؟ جیسے چونٹی چل رہی ہے نا، تو ابھی اس آن میں اس حیز میں ہے، اگر آنے لائق میں بھی اسی حیز میں رہے تو یہ سکون ہے، اور اگر آنے سابقی میں حیز میں نہ رہے بلکہ آگے بڑھ جائے تو یہ حرکت ہے۔ اس لیے دو آنوں میں دو مکانوں میں دو کون، یہ حرکت ہے نا؟ اور کونانی فی آنین فی مکان واحد، یہ سکون ہے کہ جہاں پہلے تھی وہیں آتی ہے۔ چوٹی میں سمجھیو تو اپنے آپ میں سمجھ جاؤ گے کہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہو تو سکون ہے، اور اس سے آگے بڑھ گئے تو تھوڑا حرکت ہے۔ اور سنو عمران، حرکت ہی میں برکت ہے، سنیں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں
اور مقادیر و حرکات کو کیفیات سے شمار کرنا تسامو ہے. یہ مثال کس کی چل رہی ہے بیٹا؟ کیفیات جسمانیہ کی. کس کی؟ کیفیات. اب کیفیات جسمیہ کی مثالوں میں ذکر کیا نا مما یدرک بالبصر. اور تو کیفیات جسمیہ میں شمار کسے کیا بیٹا؟ بولو مقدار کو اور حرکت کو. تو علامہ سعد فرماتے ہیں کہ اس میں تسامو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدار کیفیت نہیں ہے بلکہ مقولہ کم سے ہے. کیا بیٹا؟ مقولہ اور حرکت مقولہ عین سے ہے. آپ نے پڑھا ہدایت الحکمت میں کم، کیف، اینا، متا، وضع، فعل، انفعال، اضافت پڑھا ہے نا، اعراض تسعہ. تو یہ جو ہے کیا حرکت یہ مقولہ عین سے ہے. اس میں مکان میں انتقال ہوتا ہے تو یہ مقولہ کیف سے نہیں ہے. اور مقدار مقولہ کم سے ہے. تو اب جب مقدار مقولہ کم سے ہے اور حرکت مقولہ عین سے ہے تو ان دونوں کو کیفیات سے شمار کرنا اس میں تسامو ہے. وما یتصل بہا، اور جو ان سے متصل ہوں. کس سے متصل ہوں؟ یعنی جو حرکت اور مقدار لون و شکل وغیرہ ذکر کیے جو ان سے متصل ہوں، جیسے حسن اور قبح. اس سے ان دونوں سے انسان متصف ہوتا ہے خلقت کے اعتبار سے. اور خلقت کیا بیٹا؟ شکل اور رنگ دو کا مجموعہ ہے. تو ان دونوں کے مجموعے سے حسن یا قبح پیدا ہوتا ہے. اور ذاق اور بقا یہ دونوں حاصل ہوتے ہیں شکل اور حرکت سے. بنا اب سمجھ گئے اتنی بات؟ کیا سمجھے کہ وجہ تشبیہ یا تو طرفین کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی تو اس کی 3 قسمیں: جنس ہوگی، نوع ہوگی، فصل ہوگی. خارج ہوگی تو اس کی 3 قسمیں: صفت حقیقیہ حسیہ، صفت حقیقیہ، صفت اضافیہ. اور صفت حقیقیہ حسیہ ہو تو یا تو مدرک بالبصر ہے جیسے کیفیات جسمانیہ. اب کیفیات جسمانیہ میں سے بعض مدرک بالبصر ہیں، ان کا ذکر ہو گیا. اب یہاں سے او بالسمع یا مدرک